بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کے حوالے سے حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی عظمتوں والی، اتنی بزرگی والی، اتنی کرامتوں والی ذات ہے کہ ان کے حوالے سے ہر صحابی کے کثیر اقوال موجود ہیں کہ اگر ایک ایک صحابی کے بھی اقوالات آپ کو بتائے جائیں تو یقیناً گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے اور اقوال مکمل نہ ہوں۔ تو اسی لیے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھی کثیر اقوال موجود ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، جن میں سے صرف 2 اقوال آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا، جن میں سے پہلا قول حضرت علی کا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، آپ ثانی اثنین ہیں، اور ہم آپ کے شرف کو اور آپ کے خیر ہونے کو جانتے ہیں۔ بے شک آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نماز کی امامت کا حکم دیا تھا۔ یہ حضرت علی کا وہ قول ہے جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ اور دوسرا قول، یہ کافی طویل قول ہے، جب حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کے اوپر چادر ڈال دی گئی تو لوگوں کی آہ و بکا سے پورا مدینہ لرز اٹھا۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن کی طرح پریشان تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے، آج خلافت نبوی منقطع ہو گئی۔ پھر آپ اس مکان کے دروازے پر جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا جسد پاک رکھا تھا کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، آپ پر اللہ رحم فرمائے، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے، اور اللہ پر آپ سب سے زیادہ یقین رکھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ غنا اور سخاوت والے اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے اور سب سے زیادہ اسلام پر مہربانی فرمانے والے تھے۔ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت، سب سے زیادہ بڑھ کر حسن طلب کرنے والے، مناقب و فضائل میں سب سے بڑھ کر، پیش قدمیوں میں سب سے برتر، درجہ میں سب سے اونچے، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت والے، اور ہدایت، حسن خلق، زبان پر کنٹرول اور فضل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام صحابہ سے بڑھ کر شرف و منزلت والے اور سب سے زیادہ مکرم و معتمد تھے۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب میں صدیق کے نام سے نوازا اور فرمایا، الذی جاء بالصدق والصدق بہ
وہ ذات جو حق لے کر آئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جس نے تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غم گساری کی، غم خواری کی، جب کہ لوگوں نے بخل کیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے سختیوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت و رفاقت کا بہترین حق ادا کر دیا۔ آپ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ پر سکینہ نازل کی گئی۔ آپ ہجرت اور ہر مشکل مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی تھے۔ آپ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے، ورنہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ آپ نے اللہ کے دین کو اس طرح قائم کیا جیسا کسی نبی کا خلیفہ کبھی نہ کر سکا۔ آپ قوی رہے جبکہ ساتھی کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مستعدی دکھائی جب وہ سست ہو گئے۔ آپ استحکام دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جب لوگوں نے کمزوری دکھائی۔ آپ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج یعنی راستے پر گامزن رہے جب لوگ پست ہمتی دکھانے لگے۔ آپ منافقوں کی مخالفت، باغیوں کے بغض و کینہ، کفار کے غیظ و غضب اور حاسدوں کے حسد و ناپسندیدگی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ آپ امر حق پر ڈٹے رہے جبکہ لوگ ہمت ہار گئے۔ آپ ثابت قدم رہے جبکہ وہ ڈگمگا اٹھے۔ آپ ہدایت الہی کے وہ نور میں چلتے رہے جبکہ وہ کھڑے ہو گئے۔ آخر انہوں نے آپ کی پیروی کی اور ہدایت پائی۔ آپ کی آواز سب سے پست تھی مگر آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ تھا۔ آپ کا کلام کم تھا مگر سب سے زیادہ درست و صحیح تھا۔ آپ سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے مگر آپ کا قول فصاحت و بلاغت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ آپ اعلیٰ رائے، شجاعت قلبی، یقین کی مضبوطی، حسن عمل اور معاملات فہمی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ رب العزت کی قسم، آپ دین کے اولین سردار تھے جب لوگ دین سے ہٹے، اور آپ آخری سردار تھے جب وہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ مسلمانوں کے لیے رحیم باپ کی مانند تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کی اولاد کی طرح ہو گئے۔ جن بھاری بوجھوں کو وہ نہ اٹھا سکے آپ نے ان کو اٹھایا، جو وہ ضائع کرنے والے تھے اس کو آپ نے بچا لیا، اور جس کو جو چھوڑنے والے تھے آپ نے اس کا خیال رکھا۔ آپ نے مستعدی دکھائی جب وہ عاجز آ گئے۔ آپ نے حوصلے بلند رکھے جب وہ پست ہمت ہوئے۔ آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے وہ کامیابی اور ہدایت پائی جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ آپ کافروں کے لیے عذاب کا طوفان اور آگ کا شعلہ تھے، اور مومنین کے لیے محبت و رحمت کی موسلا دھار بارش تھے۔ آپ کی حجت کو کبھی شکست نہ ہوئی، آپ کا دل کبھی زنگ آلود نہ ہوا، آپ کی بصیرت کبھی کمزور نہ پڑی، اور نہ ہی کبھی آپ کا نفس بزدل یا خائن ہوا۔ گویا آپ اس پہاڑ کی مانند تھے جس کو آندھیاں کبھی حرکت نہ دے سکیں اور طوفان کبھی متزلزل نہ کر سکے۔ آپ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رفاقت اور مالی خدمت دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان فرمانے والے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مصداق آپ جسمانی اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے مگر اللہ کے دین کے لیے قوی و مضبوط تھے۔ آپ نفس کے اعتبار سے متواضع تھے مگر اللہ کے ہاں بلند مرتبہ، زمین پر افضل اور مومنین کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ آپ کی نسبت نہ کوئی طنز کرتا تھا اور نہ کوئی حرف گیری کر سکتا تھا۔
آپ میں نہ کسی کو طمع تھی اور نہ ہی آپ دین کے معاملے میں کسی کی رعایت کرتے تھے۔ ضعیف اور پست آدمی آپ کے نزدیک اس وقت تک قوی تھا یہاں تک کہ آپ اس کو اس کا حق دلائیں، اور قوی و غالب شخص آپ کے نزدیک ضعیف و ذلیل تھا یہاں تک کہ آپ اس سے دوسروں کا حق چھین لیں۔ دور و نزدیک دونوں قسم کے آدمی آپ کی نگاہ میں یکساں تھے۔ آپ کی شان حق اور سچائی اور نرمی تھی۔ آپ کا حکم قطعی اور حتمی تھا۔ آپ کا معاملہ بردباری اور دور اندیشی تھا۔ آپ کی رائے علم اور عزم تھا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے جبکہ راستہ ہموار ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی اور آگ بجھ گئی۔ آپ کی وجہ سے دین معتدل حالت میں آیا، ایمان قوی ہوئے، اللہ کا امر غالب آیا، اگرچہ کافروں کو اس سے تکلیف ہوئی، اور اسلام اور مسلمان ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی قسم، آپ دین پر عمل کے اعتبار سے اتنا آگے نکل گئے کہ اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا۔ آپ کامیاب ہوئے اور آہ و بکا سے مبرہ ہوئے۔ آپ کی موت کی شدت آسمان پر محسوس کی جا رہی ہے، اور آپ کی موت کی مصیبت نے تمام نوع انسانی کو رنج و الم میں ڈال دیا ہے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی ہیں اور ہم نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی موت سے بڑا صدمہ مسلمانوں پر نازل نہیں ہوا۔ آپ دین کے لیے عزت اور جاہ پناہ، مسلمانوں کے لیے قلعہ، گروہ اور دارالامن، اور منافقوں کے لیے سراپا شدت اور غیظ و غضب تھے۔ پس اللہ رب العزت آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے اور ہمیں آپ کے اجر سے کبھی محروم نہ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کلام فرماتے رہے، لوگ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر اس طرح بے تحاشا روئے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن روئے تھے، اور سب کہنے لگے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ یہ وہ خطبہ تھا حضرت علی کا جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے موقع پر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی عظمتیں اور مناقبوں کے وہ دریا بہائے کہ ان کے علاوہ حضرت علی کے بعد آج تک اس انداز میں اتنی کامل تعریف کوئی کر نہ سکا جو حضرت علی کر گئے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمتوں اور مناقبوں کے آگے سر کو خم کریں اور حضرت علی کی بات کو تسلیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔